ایک واقعہ ضمن یاد آیا، یہ بہت پرانا واقعہ نہیں، قریب زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ حضور کے روضے کے قریب بیٹھا کرتے تھے، اللہ والے تھے، اور وہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی ابو ہریرہ، وہ بلیوں کو، مدینے کی بلیوں کو روٹیاں توڑ توڑ کر کھلایا کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ حضور کے در کے کتوں سے بھی محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ تو ان کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور فرمایا، ارباب اقتدار کو بتاؤ کہ میرے روزے میں ایک کبوتر آ کر مر گیا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ ذرا عشق کی محبت بڑی دل سے کانوں سے سنیے گا۔ کہا کہ بتاؤ جا کر کہ میرے روزے میں ایک کبوتر آ کر گر گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزہ رسول پر ایک الگ سے ایک کھڑکی سی بن ہے، الگ الگ باتیں منسوب ہیں، لیکن یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے مبارکہ میں آپ قحط پڑ گیا تھا، بہت قحط پڑ گیا تھا، مدینے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ آئے لوگ ام المؤمنین کی بارگاہ میں، عرض کی کوئی آپ ایسا عمل بتا دے۔ کہا حضور کے روزے کی اوپر کی بالائی جگہ کو تھوڑا سا کھول دیا جائے۔ جب آسمان، اہل عقیدت و محبت یہاں بڑے محبت سے کہتے ہیں، آسمان جب روزے رسول کی زیارت کرے گا تو غم فرات میں روئے گا تو اللہ بارش برسا دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ جگہ کھولی گئی، اور اس پر اختلاف روایت کہ یہ آج تک وہی گنبد ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، یا اس کے بعد پھر یہ دوبارہ کسی وجہ سے اس کو کھولا گیا تھا۔ بہرحال وہ سوراخ کیا گیا تھا، تو ایک سوراخ تھا جس سے وہاں سے کبوتر آیا اور حضور کے روزے میں آ کر گرا اور وہاں آ کر گر گیا۔ یہاں بھی ایک عقیدت محبت بھرے کہنے والے نے کیا کہا، وہ گرا نہیں ہے بلکہ قبر میں سرکار آتے ہیں، بلکہ یہ حضور کی قبر میں جا کر اپنی جان دے گیا، حضور کے روزے پر حاضری دی اور اپنی جان دے گیا، اور جان دے کر حضور کی بارگاہ میں ہی وہ فنا فی اللہ ہو گیا۔ تو آپ خواب میں تشریف لائے اس بزرگ کے اور کہا کہ بتاؤ میری قبر میں کبوتر آ کر مر گیا ہے۔ جب بتایا انہوں نے تو لوگوں نے، جب بات انتظامیہ تک پہنچی تو اس پر غور و فکر کیا گیا کہ اب یہ کریں تو کریں کیسے اس کام کو۔ پھر منتخب کیا گیا کہ ایک سادات گھرانے سے ایک بہت ہی نہایت شریف کوئی بچہ منتخب کیا جائے جو متقی پرہیزگار ہو، دیندار ہو، اس کا انتخاب کیا گیا کہ اسے ہم اس روزہ رسول میں اتاریں۔ واضح رہے کہ حضور کے روزے کی اندرونی چاروں دیواریں سیسا پلائی ہوئی دیوار سے بنی ہوئی ہیں، چاروں اطراف سے حضور کے روزے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، البتہ اوپر سے کوئی اگر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کبوتر اوپر سے جا کر گرا، اور جب یہ طے کیا گیا کہ ایک بچے کو اس میں داخل کیا جائے اور وہ جا کر اتار کر اس وہ کبوتر کو نکالے، اور اس بچے کو اس کبوتر کو نکالنے کے لیے جب اندر داخل کیا گیا اور جب اسے واپس لایا گیا، اب اس بچے پر سکوت طاری ہو گیا۔ وہ بچہ گمسم ہے، کبوتر تو آ گیا لیکن بچہ اپنی زبان کھو چکا تھا، کچھ کہتا نہیں تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا، بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا۔ اس کی زبان پر جو جملہ تھا وہ آخری جملہ تھا، نبینا محمد حی اللہ، حضور کو میں نے زندہ حالت میں روزہ مبارک میں دیکھا تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حیات النبی پر ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے اطہر میں آج بھی بجسم و جسامت زندہ ہے، حیات ہے، اور جب امتی یہاں سے درود پاک پڑھتا ہے حضور فرماتے ہیں رد اللہ علیہ، مجھ پر درود کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچاتا ہے، اور امتی کے ہر عمل سے بھی حضور واقف ہیں۔